السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کے ایپیسوڈ نمبر 29 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی تھی۔ ایشا ندھان سے صفا کے ساتھ لگی بیٹھی سسک رہی تھی اور وہ سامنے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ صفا کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک نسوانی آواز وہاں گونجی۔ صفا نے چونک کر دیکھا تو جولیا اپنے ہاتھ میں ایک روسی جوڑا لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے کچھ ملازمین اور تھے۔ ایک کے ہاتھ میں جویلری باکس تھا تو ایک کے ہاتھ میں میک اپ کا سامان۔ جولیا نے وہ ایک شاندار روسی جوڑا تھا۔ ایک مینکوئن جس نے وہ جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا کمرے کے وسط میں لا کر رکھا گیا۔ اس کے پاس پڑی ٹیبل پر باقی کا سامان رکھا گیا۔ صفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے وہ صرف روسی جوڑا دیکھا اور پھر غیر یقینی کسی کیفیت میں سامنے بیٹھے حسن کو دیکھا۔ تم تم ایسا نہیں کر سکتے، اس نے بے یقینی سے اس کو کہا۔ وہ جواب میں خاموش بیٹھا رہا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے محفوظ انداز میں وہ سامنے بکھری سی صفا کو دیکھے گیا۔ حسن، صفا چیخی تھی، اس امید پر کہ اب بے حس انسان کو اس کی آواز سنائی دے گی، مگر وہ بس یک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ صفا نے اس کا محفوظ سا چہرہ دیکھا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ عیشا کے گرد سے ہٹایا اور اپنے کپکپاتے ہاتھ باہم جوڑ دیے۔ مت کرو ایسا، وہ گڑ گڑائی۔ وہ ہاتھ باندھے گڑ گڑائی تو سامنے بیٹھا شخص بے چینی سے صوفے سے اتر کر زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ نہیں صفا، اس نے صفا کے لرزتے ہاتھ تھام لیے۔ صفا نے حقارت سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے جانے دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے حسن۔ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اسے سماجت کر رہے تھے۔ مجھے جانے دو حسن، وہ گڑ گڑائی، جبکہ وہ زمین پر ہی بیٹھا پیچھے کھسک گیا اور صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکالا، سگریٹ سلگایا اور کش لینے لگا۔ وہ دو آپشنز ہیں، اس نے دھواں ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے دو انگلیاں جوڑ کر صفا کے سامنے کی۔ صفا کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ رگڑا۔ ایک کہتے اس نے گہرا کش لیا اور دھواں ہوا میں چھوڑا۔ صفا بے چین سی بیٹھی تھی۔ عیشا اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ تمہیں طلاق دے دے، میں اس کو جانے دوں گا، کہتے اس نے ایک اور گہرا کش لیا۔ صفا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ مت کرو حسن، یہ مجھ سے میری پہچان مت چھینو، اس نے بے بسی سے کہا تو وہ حسن نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ دوسرا، وہ ایک پل کے لیے رکا اور صفا کا مضطرب سا چہرہ دیکھا جہاں ایک بار پھر سے امید کا نور چمکا تھا۔ حسن کو وہ نور اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ اس نور میں ابراہیم کی سلامتی پہلا تھی۔ وہ اس کی سلامتی چاہتی تھی مگر حسن اس کو چاہتا تھا۔ وہ مر جائے، اس نے الفاظ ادا کیے۔ حسن کی آنکھیں مرجھائی ہوئی تھی۔ صفا کو لگا کہ کسی نے ایک زہر آلود اس کے جگر کے آر پار کر دیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں نہیں، اس کی دبی دبی ہچکیوں کی صدا بلند ہوئی۔ وہ اب خاموشی سے ٹیک لگائے گہرے کش لے رہا تھا۔ تیسرا، ایک بار پھر سے حسن کے الفاظ گونجے تو صفا نے غیر یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کون سا آپشن؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ تم چنو، مگر کہہ کر اس نے ان کی انگلی کھڑی کری۔ اس چناؤ میں ابراہیم کا ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی شرط رکھی تو صفا نے جلدی سے اپنا چہرہ رگڑا۔ اب اس کو انتخاب کرنا تھا، اس کو ابراہیم کے ساتھ یا اس کے نام میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔
اس کو اپنی پہچان کی حفاظت کرنا تھی، مگر اس کو ابراہیم کی یعنی اپنی جان بھی بچانی تھی۔ سورج ایک بار پھر اپنے تکبر سے آسمان پر کھڑا تھا۔ اس کی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ کچھ تاریکیاں وحشت ناک ہوتی ہیں، مگر روشنیاں سب جب کچھ چھین لیں تو صبر تو دور یقین تک نہیں آتا۔ کچھ قافلے دن دہاڑے لٹ جایا کرتے ہیں، وہ اپنے پیچھے سوراخ تک نہیں چھوڑتے۔ پیچھے باقی بچتا ہے تو بس اچنبھا، غیر یقینی، اور دن کے اجالوں میں لٹے ہوئے قافلوں کے نقصان کی بھرپائی مشکل ہوا کرتی ہے۔ تاریخ میں لوٹنے والوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چھیننا ہے اور کیا چھوڑ دینا ہے، مگر دن کا اجالا ہر خزانے کو لوٹ لیا کرتا ہے۔ گاڑی کی رفتار میں ہر لہجہ اضافہ ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب اس کی گھٹن میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھانے لگی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے، دوسرے سے اپنی ٹائی کھینچ کر ڈھیلی کی، مگر وہ ہچکیاں سسکیاں جو رات ایئرپورٹ پر گونج رہی تھیں وہ اس کو اپنے اثر میں جکڑے ہوئے تھیں۔ صرف ابراہیم کا تاحیات انتظار کرے گی۔ ایک بار پھر سے وہ الفاظ گونجنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میری گڑیا بوڑھی تو نہیں ہوگی نا؟ معصوم سی لڑکی اپنی گڑیا کے سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اب آوازوں کے ساتھ ساتھ منظر چلنے لگے۔ ایک ٹین ایج گرل اپنے گلے میں اسکارف لپیٹے اس کے کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، جس کے چہرے پر اس کے سنہرے بالوں کی ایک لٹ جھول رہی تھی۔ وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی سہمی تھی، اس کے کچن کاؤنٹر پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں گاجر کا ٹکڑا پکڑے۔ وہ اب اپنی ایڑیاں اٹھائے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شوخی سی تھی، سرمئی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ دینا کا گال چوم رہی تھی، وہ تاریک لان میں اس کا ہاتھ چوم رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پر ایک کانچ کے ٹکڑے سے زخم لگائے کھڑی تھی، اس کی ہتھیلی سے خون رس رہا تھا۔ وہ اس کی بیٹی کی مدد کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے فرش پر اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی میں اس کے سینے میں منہ چھپائے ایک بار پھر سے رو رہی تھی۔ وہ اپنا آدھا کھایا ہوا برگر اس کو دے رہی تھی۔ وہ سر پر سدا بہار کے پھول سے بنا ہوا ایک گراؤن اپنی پہنے بیٹھی تھی۔ وہ بارش میں کھڑی کپ کپا رہی تھی۔ وہ جامنی لب لیے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بیڈ پر کھڑی اچھل رہی تھی کیونکہ اس نے ایک کاکروچ دیکھ لیا تھا۔ وہ مرجان کے ساتھ مل کر چیخیں مار رہی تھی۔ وہ دینا کے ساتھ کمبل میں چھپ کر کھیل رہی تھی۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ سے جھول رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں تھی۔ مناظر کسی فلم کے مانند چل رہے تھے، اور ان مناظر میں ایک ہی ذات کے ان گنت روپ تھے۔ کبھی وہ ایک 18 سالہ بچی تھی، کبھی وہ ایک ٹین ایج گرل، تو کبھی وہ سر پر حجاب لپیٹے قاہرہ یونیورسٹی کے کلاس روم میں کھڑی اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ وہ تھی، ہر سو، ہر جا۔ بلاخر ضبط جواب دے گیا۔ گاڑی کا بیلنس بگڑا اور وہ جا کر ایک پول سے ٹکرا گئی۔ گاڑی کے بونٹ سے دھواں نکل رہا تھا۔ اندر بیٹھا شخص دوہرا ہوا پڑا تھا۔ خاموشی، سناٹا، مناظر خالی ہو گئے، بس ہر سو بس اندھیرا تھا۔ وقت نے آج ایک بار پھر سے پنکھ لگا لیے تھے۔ وہ کسی کے لیے بھی ٹھہر نہیں رہا تھا۔ جناح اسپتال کے آئی سی یو کے باہر ختیجہ بیگم بکھری سی حالت میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ ساتھیہ ان کے ساتھ بیٹھی ان کو حوصلہ دے رہی تھی، جبکہ ختیجہ بیگم ان کی آنکھوں سے بس وہ نمکین مایا بہ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی، رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ اسی دوران میاں امداد شاہ اپنی لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے اس جانب آئے۔ بابا جان، وہ اٹھ کر ان کے پاس پہنچی اور ان کے ساتھ لپٹ کر روتی۔ وہ بوڑھی آنکھیں جن کی بھویں بھی سفید تھیں وہ نم ہو گئیں۔ ان کی بیٹی آج کس حالت میں تھی؟ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکی تھی، اور ان کا شوہر اس وقت آئی سی یو میں تھا، اور بیٹا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایک بینچ پر ہی ٹھہر گئے تھے۔ ختیجہ بیگم اپنی باپ کی چادر میں چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ انسان کے کٹھن ترین حالات میں صرف ماں باپ ہوتے ہیں جن کی آغوش میں وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے، ماں کا پلو ہو یا باپ کی دستار۔
इंसान के लिए इन दो चीजों का सहारा काफी हुआ करता है। जैसे बचपन में डर के मारे हम अपनी माँ की आंचल में अपना पनाह तलाश करते हैं, इसी तरह जवानी के जख्म खाने के बाद भी हमें इसी आंचल की जरूरत होती है जो हमें महफूज बना ले, जो हमें कहीं छुपा ले। इसी वक्त इनको अप, अपनी माँ का आंचल तो मैसर न था, मगर बाप का कंधा इनके लिए काफी था। जहरा, खाना तैयार है। याकूत और मरजान आते ही होंगे। हुरिया ने सीढ़ियां उतरते हुए किचन में मौजूद सहरा को पुकारा। इसकी गोद में दीना थी। वो आकर सोफे पर बैठी इसने अपना मोबाइल उठाया। जी खाना तैयार है। जहरा मुअत्तब से सामने आ खड़ी हुई थी। ठीक है। इसने मुस्कुराकर जहरा की जानिब देखा। मैडम, मुझे कुछ सामान लेने बाहर जाना है। इसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ ठीक है, गाड़ी ले जाओ, गार्ड से कहो वो तुम्हें ले जाएगा। वो मसरूफ से बोली। जी बेहतर। जहरा अपना एप्रन उतारे हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गई। वह लॉन में से होती हुई गिराज तक आई। इसने एक आदमी को वहां से निकलते देखा। इसका चेहरा स्याह मगर मास्क से ढका हुआ था और इसके हाथ में एक बैग था जैसे एक टूल बॉक्स हो। जहरा ने आंखें सुकेड़ कर इसको देखा। इसने गेट की जानिब देखा। गार्ड्स मामूल के मुताबिक पहरा दे रहे थे। इसका मतलब था वो जो कोई भी था इन सब की मर्जी से ही अंदर दाखिल हुआ था। और अब वो पलट रहा था वापस। कुछ चाहिए? एक गार्ड चलता हुआ जहरा के पास आया। हाँ, मुझे मार्केट जाना है, इसने मुख्तसर तरीन अल्फाज में समझाया। चलो, कहकर गार्ड गाड़ी निकालने लगा। इब्राहिम सर कहाँ है? जहरा ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। अपने काम से काम रखो, इसने जहरा को दपटा। मगर इनकी गाड़ी गिराज में है, वो दूसरी गाड़ी लेकर गए हैं। तुम ज्यादा सवाल मत किया करो। गार्ड ने इसको तंबी की और गाड़ी चला दी, जबकि जहरा अभी तक स्याह गाड़ी के बारे में सोच रही थी जिसमें से ऑयल टपक रहा था। दीना खाना खाएगी? हुरिया ने दीना का गाल चूमते हुए इससे पूछा। बाबा, दीना ने एक ही सवाल दोहराया। वो अपने बाप से मिलना चाहती थी। दीना, मेरी जान, मेरी शहजादी। हुरिया ने इसको अपने सीने से लगाया। बाबा आ जाएंगे, तुम खाना खा लो। बाबा, दीना ने बिखरे अल्फाज में इब्राहिम को पुकारा। दीना की आंखों में आंसू उमड़ थे। दीना, मेरी जान। हुरिया ने इसका चेहरा सामने किया। क्या हुआ है? क्यों इतनी उदास हो रही हो तुम? बाबा शाम को आ जाएंगे ना, और इस बार हम बाबा के साथ ट्रिप पर जाएंगे, ओके? वो फीका सा मुस्कुराते हुए दीना को बहला रहे थे। बाबा, जबकि वो बस एक ही नाम दोहरा रही थी। बच्चे फरिश्ते हुआ करते हैं, बच्चों के दिलों पर इल्हाम उतरते हैं। वो आती हुई मुसीबत को भांप लिया करते हैं क्योंकि इनके दिल पाक होते हैं। इनके दिलों पर सिफे उतरते हैं। दीना का दिल भी बुरी तरह घबराया था। इसका बाप बेजान इस गाड़ी में पड़ा था जिसके बोनट से धुआं निकल रहा था। इधर दीना अब हिचकियों में रोती थी। दीना, मेरे बच्चे। हुरिया का दिल डूब के उभरा। वो इसको गोद में लिए उठ खड़ी हुई। इसको बहलाती रही। कुछ देर गुजर गई मगर दीना के रोने में कमी ना आई। कुछ लोग इस तबाह हाल गाड़ी के पास पहुंचे। गाड़ी का दरवाजा खोला गया। एक आदमी ने आगे बढ़कर इसके शहरक पर हाथ रख दिया। ये जिंदा है, ये जिंदा है। एम्बुलेंस को बुलाओ, इसने पीछे खड़े कुछ आदमियों से कहा। तो एक आदमी जल्दी से फोन पर एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। इस जख्मी वजूद को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। चूंकि ये एक कार हादसा था, सो पुलिस भी पहुंच चुकी थी। गाड़ी में से इसका मोबाइल और इसका आईडी कार्ड मिल गया था। वो लोग अस्पताल पहुंच गए। इब्राहिम को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। दोपहर हो रही थी। सूरज अपना कहर ढा चुका था। अब बस इसको खामोशी से अपना सफर खत्म करना था। वो अपने आखिरी सफर पर गामजन हो चुका था। वो जवाल की जानिब चल दिया था। वो अब डूबने को था। एयरपोर्ट पर गाड़ी आकर रुकी। इसने स्याह शीशों वाली गाड़ी से एक लड़की निकली जिसने स्याह रंग का अबाया पहना हुआ था। इसके चेहरे के गिर्द इसका हिजाब था। वो इसको
وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے گاڑی سے باہر آ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب کا دروازہ کھلا۔ ایک آدمی سیاہ ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس باہر نکلا۔ اس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس لڑکی کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس کی ایک آواز ایک سرگوشی سے کم نہ تھی۔ ہاں، وہ ایک مضبوط نسوانی آواز تھی۔ تم یہ غلط کر رہی ہو۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں اپنے سفر پر نکل چکی تھی حسن۔ میں بہت پہلے اپنا سفر چن چکی تھی۔ وہ تم تھے جس نے مجھے راستے میں روک دیا تھا۔ اس نے جتاتی نگاہ حسن پر ڈالی۔ صفا، اس نے ایک آس لیے پکارا کہ شاید وہ اپنا فیصلہ بدل لے۔ مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار تم نے دیا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ وہ بے بس سا دکھائی دیتا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر رحم آیا؟ اس نے وہی زخمی مسکراہٹ قائم کی۔ تم میرا دل خالی کر کے جا رہی ہو۔ وہ واقعی ایک لٹے پٹے قافلے کا ایک مسافر دکھائی دیتا تھا۔ حسن، اس نے ایک بار پھر سے اس کا نام لیا تو ان تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھوں میں روشنی چمکی۔ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتا نا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہو کر بھی ہمارا نہیں رہتا۔ اس نے ایک نظر حسن کو دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ جو ہمارے مقدر میں ہوتا ہے نا، وہ خواہ کسی پہاڑ کے نیچے کیوں نہ ہو، دبا ہوا ہو، وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ میں تقدیروں پر ایمان نہیں رکھتا، میں تقدیروں کو بدلنے پر یقین رکھتا ہوں۔ حسن کی آنکھوں میں اس بار چمک نہیں تاریکی تھی۔ If you cannot accept, you change it. میں اس تھیوری پر یقین رکھتا ہوں، تو پھر بدل لو میرا فیصلہ۔ صفا نے مسکرا کر اس کو چیلنج کیا۔ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ تمہیں پتا ہے، میں لیٹنگ گو کی تھیوری کو بھی نہیں مانتا، مگر کہتے ہوئے وہ ایک پل کو رک گیا۔ مگر، اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، مگر تم الگ ہو۔ تمہارے سامنے ہی میری ہر تھیوری ہار جاتی ہے۔ تم میرے ہر نظریے کی نفی کر رہی ہو۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، مگر تمہیں کھونے سے بھی ڈرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی درائی تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا تو اس کے سیاہ بال اس کے ماتھے پر رقص کرنے لگے۔ وہ حسین تھا، وہ بے حد حسین۔ اس کی دلکشی کسی کا بھی دل موہ لینے کو کافی تھی۔ صفا کو اس پر رحم آیا تھا، اس پر ترس آیا تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اس نے بے ساختہ کہا تو وہ سر جھکائے ہنس دیا۔ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا، بلکہ گردن موڑ کر دور ہوا میں گھورنے لگا۔ ایئرپورٹ کے احاطے میں لوگ خوشی خوشی اپنوں کو لے کر واپس لوٹ رہے تھے۔ کوئی جوڑی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھیں ڈالے جا رہی تھی، تو کسی نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ پردیسی اپنے دیس کو لوٹ رہے تھے۔ وہاں کہتے تھے، وہاں مسکراہٹیں تھی، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ ہوا میں گھورتے ہوئے کہہ گیا، مت کرنا انتظار، میں واپس نہیں لوٹوں گی۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں حسن۔ میری کل متاع میرا نام ہے۔ میں یہاں سے صرف اپنا نام لے کر لوٹ رہی ہوں۔ تا حیات انتظار کی سولی پر میں نے خود کو لٹکایا ہے۔ تم یہ غلطی مت کرو۔ صفا نے بات ختم کی تو حسن نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سب کی زندگیوں سے دور جا رہی ہوں۔ میں کسی کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے نہیں آئی تھی۔ میں بس ایک مسافر تھی۔ میں مسافر ہوں اور شاید مسافر بن کر بھی کسی شہراہ پر دم توڑ دوں۔ پریٹی لیڈی، وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولا تو صفا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زندگی میں کبھی حسن کی یاد آئے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ صفا نے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ آگے زبان سے حسن کو پکارا، میں دنیا کے آخری کونے میں بھی ہوں تو تمہاری پکار پر پہنچ جاؤں گا۔ مگر کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے صفا کی آنکھوں میں دیکھا، تم ابراہیم کی زندگی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ صفا زخمی سا مسکرائی، مجھے یوسف مصر کی طرح کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اب میں ان 11 ستاروں، چاند اور سورج کا انتظار کروں گی۔ اگر مجھے تم نے زندان میں ڈال دیا ہے
تو میرے لیے اسباب پیدا کیے جائیں گے۔ صفا نے توکل سے بھرپور انداز میں جواب دیا۔ حسن کو خوف محسوس ہوا۔ کیا تم 392 کے بارے میں جانتی ہو؟ صفا کے چہرے پر آج اطمینان تھا، جیسے کسی غازی کے چہرے پر ہوا کرتا ہے جو جنگ لڑ کر واپس لوٹا، جس کی جان اور مال محفوظ رہا ہو۔ 392؟ حسن نے آنکھیں سکیڑ لی۔ وہ مسکرائے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے کہہ کر اس نے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اندر چلی گئی۔ آج وہ اکیلی تھی، اس کا اپنا سفر اکیلے طے کرنا تھا۔ وہ بنا کسی سہارے کے چل رہی تھی۔ وہ الگ صفا تھی۔ وہ اس صفا سے یکسر مختلف تھی جو مصر میں آئی تھی۔ وہ ڈری سہمی سی صفا مصر میں ہی کہیں دم توڑ گئی تھی۔ وہاں سے جو صفا لوٹ کر آئی تھی وہ الگ تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا، اس کے چہرے پر فتح تھی۔ اس نے اپنی ذات کو ٹکڑوں میں بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ اس نے اپنا فیصلہ جیت لیا تھا۔ دو طاقتور ترین مردوں کو اس نے زیر کر دیا تھا۔ وہ لوگ اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک چکے تھے۔ وہ اپنے اٹل فیصلے سے ان کو شکست دے آئی تھی۔ وہ دستبرداری کو انکار کر کے آئی تھی۔ اس نے محبوب کے بجائے محبت کو چنا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے حصے کی محبت کر چکی ہے۔ اس نے محبت میں تو توحید کو چنا تھا۔ اس نے محبت کے کلمے میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ اس نے دو کے دانوں پر اپنی تصویر مکمل کرتی تھی۔ اس نے اپارچونیٹی کا انکار کر دیا تھا۔ اس نے مفاد کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے بے لوث محبت کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نفع نقصان کی محبت کے فارمولے کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اس نے طاقت کے فارمولے کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ اب مزید کوئی صفا کی زندگی کے روٹ کو اپنی طاقت کے بل پر نہیں بدل سکتا تھا۔ اس کا دل شرسار تھا، اس کی آنکھیں پر نور تھی۔ یاقوت اور مرجان گھر میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم ماما۔ ان دونوں نے یک زبان ہو کر سلام کیا مگر گھر خاموش رہا۔ ماما کہاں ہے؟ یاقوت نے مرجان کی جانب دیکھا۔ کسی ہوں گی کہیں، ویسے بھی آج کل وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتی ہیں۔ مرجان بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یاقوت نے افسوس سے مرجان کی پشت کو دیکھا۔ تم صرف صفا آنٹی کی وجہ سے ماما سے بدگمان ہو رہے ہو مرجان۔ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ ہماری ماما ہے؟ اس نے افسوس سے کہا اور پھر خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں فریش ہو کر لاؤنج میں آئے تھے تو زہرا ہڑبڑی میں اندر داخل ہوئی۔ زہرا، ماما کہاں ہے؟ مرجان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کے بابا، کہتے ہوئے زہرا کے سانس پھولنے لگی۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ مرجان کے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا۔ یاقوت فوراً اٹھ کر زہرا کے پاس پہنچا۔ وہ سر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میڈم ان کے پیچھے ہسپتال گئی ہیں۔ وہ ہڑبڑی میں نکل گئی ہیں۔ کیا بابا؟ مرجان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دینا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے؟ یاقوت نے مزید پوچھا تو زہرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماما، یاقوت نے ہجانی کیفیت میں اپنی ماں کو پکارا اور لینڈ لائن اٹھا لیا۔ وہ اب کال کر رہا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا زہرا؟ تم کہاں تھی؟ مرجان اب زہرا کے سامنے کھڑا تھا۔ میں باہر تھی، میں واپس آئی تو گیٹ پر گارڈز نے بتایا۔ زہرا نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ ماما پلیز فون اٹھائیں۔ یاقوت نے ہجانی کیفیت میں ایک بار پھر سے اپنی ماں کو کال ملائی مگر بل جاتی رہی اور فون اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں گئی ہیں وہ؟ مرجان نے بے بسی سے یاقوت کو دیکھا اور پھر زہرا سے پوچھا۔ شاید سٹی ہاسپٹل، اس نے لرزتی آواز میں بتایا۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، مرجان نے لرزتی آواز میں بتایا۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ مرجان نے اپنا کوٹ اٹھایا مگر مرجان یاقوت نے اس کی جانب دیکھا۔ وقت نہیں ہے یاقوت، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ مرجان نے یاقوت کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اس کو لیے باہر آیا۔ گارڈ ان کے پاس چلتا ہوا آیا۔ گاڑی نکالو، ہم سٹی ہاسپٹل جائیں گے۔ مرجان نے گارڈز کو حکم دیا تو اس نے فوراً گاڑی نکالی۔ زہرا بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ تینوں ہسپتال کی جانب چل پڑے تھے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، اس کے راہ میں آنکھیں بچھائے جہاں سے ابھی بھی وہ گزر کر گئی تھی۔
اس آس پہ کہ شاید وہ لوٹ آئے، شاید وہ اپنا فیصلہ بدل لے، مگر اس نے پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، مگر گاڑی چلائی نہیں، وہ کچھ دیر یوں ہی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے اپنا فون اٹھایا، اس کو اب اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اس نے کال ملائی مگر فون اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار اس نے بار ہاں نمبر ڈائل کیا مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ بلا کر اس نے ایک ای میل ٹائپ کیا: دشمن مر جاتے ہیں تو کھیل ختم ہو جاتا ہے اور مجھے کھیلتے رہنا پسند ہے، اس لیے میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ اس نے ای میل ٹائپ کیا اور سینڈ کر کے فون ڈیش بورڈ میں پٹک دیا۔ جو بساط شاہ کی مرضی کی نہ ہو، وہ بساط میں الٹا دیا تھا کرتا ہوں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ 4:55 پر فلائٹ ٹیک آف ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی چلا دی۔ اسی دوران اس نے اپنی گاڑی میں لگی ایک آئی ڈی آن کر لی تھی۔ نیوز چینل پر خبر چل رہی تھی، کار بریکس ناکارہ ہونے کے باعث مشہور بزنس مین اور القاہرہ یونیورسٹی کے پروفیسر ابراہیم گورسی حادثے کا شکار۔ اس نے ایک جھٹکے میں بریک لگائی، گاڑی روڈ کے بیچوں بیچ رک گئی۔ اس کی وجہ سے ٹریفک کے تسلسل میں بھی خرابی آئی۔ لوگوں نے حیرت سے اس گاڑی کو دیکھا۔ کئی حادثے ہوتے ہوتے بچ گئے۔ گاڑی کے اندر ششتر بیٹھا رہا، اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں اپنے لرزتے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ اس نے جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ اس کا حلق خشک ہوا، ماتھے پر گرے سیاہ بال پسینے میں ڈوب گئے۔ اس کی کیفیت بہت خراب تھی۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھی۔ ہیلو، پہلی بار شیز کا سنافندی لڑکھڑایا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ جی سر، وہ مغیث تھا۔ ٹی وی پر خبر ہے؟ اس نے اپنے شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے۔ گھٹن ہی گھٹن تھی۔ ان ہاتھوں نے تمہاری جان بچائی تھی، کیا تم چاہتے ہو انہیں ہاتھوں سے جان لے لو تمہاری؟ ابراہیم گورسی کے الفاظ ابھی تک اس رنگ آف ڈیتھ میں گونج رہے تھے۔ سر، مغیث کی آواز اس کو واپس ہوش کی دنیا میں کھینچ لائے۔ سر، وہ بچ گیا ہے، حادثہ ہوا ہے مگر وہ زندہ ہے، میں نے معلوم کروا لیا ہے۔ الفاظ بھی کبھی زندگی ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، الفاظ زندگی ہوا کرتے ہیں اور الفاظ موت بھی ہوا کرتے ہیں۔ تلوار کے بعد یہ طاقت الفاظ کے پاس ہے۔ کسی کی جان سے جان لے لینے یا کسی میں جان ڈال دینے کا اختیار الفاظ کے پاس ہوتا ہے۔ آج حسن کے لیے وہ الفاظ زندگی ثابت ہوئے تھے۔ حسن نے فون گود میں گرا دیا اور سکون سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر بعد کسی نے اس کی گاڑی کے بند شیشے پر ہاتھ سے دستک دی تو حسن نے شیشہ نیچے گرا دیا۔ سر، کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ ایک ٹریفک پولیس اہلکار تھا۔ یوں روڈ کے بیچوں بیچ گاڑی کھڑی تھی تو لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ہاں، وہ چونکا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی حالت سنبھالی اور معذرت کر کے گاڑی چلا دی۔ وہ ہسپتال کا ICU تھا۔ ایک بستر پر ایک شخص نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ وینٹیلیٹر کی اسکرین پر زندگی کی لکیروں رواں دواں تھی۔ وہ لکیر اس شخص کے زندہ ہونے کا ثبوت تھی۔ ایک نرس اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس شخص کے سر پر ایک سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ کیسا ہے یہ؟ کچھ دیر بعد ایک درمیانی عمر کا آدمی وہاں داخل ہوا۔ وہ ڈاکٹر کے لباس میں ملبوس تھا۔ پیرامیٹرز ٹھیک ہیں۔ اس لڑکی نے اس بستر پر لیٹے ہوئے اس پہاڑ جیسے وجود کو دیکھا۔ شکر ہے۔ اس آدمی کے چہرے پر ماسک تھا۔ وہ لڑکی مڑی اور آ کر اس ڈاکٹر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ نے پیغام نہیں دیا تھا؟ دے دیا تھا، مگر یہ حادثہ بس بیلنس بگڑنے کے باعث ہوا ہے۔ اس آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ اس لڑکی نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور سامنے کھڑے شخص کے سینے سے لگ گئی۔ شکریہ بابا، مجھے تم پر فخر ہے اینا۔ اس نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہم سب نے بچا لیا بابا؟
وہ اپنے باپ کے ساتھ لگی پوچھ رہے تھے۔ مجھے امید ہے، اس نے شفقت سے اینا کے سر پر ہاتھ رکھا، اگر تم نہ ہوتی تو اس چال کو پلٹ نہیں سکتے تھے۔ آئی پراؤڈ آف یو میرا بیٹا، وہ کہتے منصور عباس نے بھی اپنا ماسک اتار دیا تھا۔ میں نے ابراہیم کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اپنی سواری استعمال نہ کرے، کیونکہ میں رحمان کرداوی کا طریقہ واردات جانتا تھا۔ اس نے جس طرح شیس اور شہرین کو قتل کیا تھا، وہی طریقہ استعمال کر کے وہ ابراہیم کو راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ابراہیم کو معلومات بھیجنے کے ساتھ خبردار کر دیا تھا کہ اپنی گاڑی استعمال نہ کرے۔ مگر بابا، آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ رحمان کرداوی شاہ کی بات مان لے گا؟ اینا ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ اس نے اپنی غرض کی خاطر اپنا بھائی مار دیا، اپنی بھابھی کو مار دیا اور بھتیجے کو ایک زندہ لاش بنا دیا۔ وہ ابراہیم پر کیسے رحم کر سکتا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ فیصلہ لے لے گا۔ اس دن اسی کے کہنے پر میں نے حسن کی چھان بین شروع کر دی تھی، مگر جو میرے سامنے آیا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کرداوی کو لگا وہ ماسٹر مائنڈ ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کا ہر عمل حسن کا تابع تھا۔ حسن نے اس کو یرغمال بنا رکھا تھا، اس نے رحمان کرداوی کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کا ہر فیصلہ حسن کی مرضی سے ہوتا تھا، اور کرداوی سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ فیصلے خود کر رہا تھا۔ منصور عباس زخمی سا مسکرایا، یعنی اس نے جس گاڑی کی بریکس فیل کروائی ہیں وہ ابھی تک ابراہیم کے گراج میں کھڑی ہے۔ اینا ہنستی، ایسا ہی ہے۔ منصور نے اینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب کیا ہوگا بابا؟ اینا نے ایک بار پھر سے مڑ کر پریشانی سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اب وہ ہوگا اینا جو منصور خدا ہوگا۔ ہمارے اختیار میں جتنا ہوتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اور ان کا فیصلہ وقت کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جتنا تھا ہم نے وہ کر دیا، اب فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو اینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رحمان کرداوی کا کمرہ تاریک تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ایک نرس کو اپنے سرہانے کھڑے پایا۔ انہوں نے ہڑبڑا کر وقت دیکھا۔ 5:30 گھڑی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سر، آپ ٹھیک ہے؟ نرس نے ہڑبڑا کر ان کو دیکھا۔ مجھے جانے دو۔ انہوں نے اپنی نس میں لگی ڈرپ کھینچ کر نکال دی۔ نرس پریشان ہو گئی۔ وہ وہاں رکے نہیں، وہ اسی بکھری سی حالت میں اپنی اسٹڈی میں آئے۔ ان کو فون سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، ای میل دیکھا تو ان کی بچی کچی سانس بھی رک گئی۔ انہوں نے جلدی سے ابراہیم کے نمبر پر فون کیا۔ نمبر بند جا رہا تھا۔ ابراہیم، ایک بار فون اٹھا لو۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے فون نمبر ملا رہے تھے۔ ایک بار فون اٹھا لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں اپنی جان لے لوں گا، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، بے بسی تھی، مگر فون بند جا رہا تھا۔ نہیں 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 نہیں، وہ دہاڑے۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں دھسائیں۔ تم نہیں مر سکتے، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم مر گئے تو میری بیٹی جیتے جی مر جائے گی ابراہیم، وہ گڑگڑائے۔ وہ ابھی تک قاہر میں تھی۔ اس کو کچھ دیر کے لیے سکون چاہیے تھا، اس لیے وہ اپنے باکسنگ بیسمنٹ کی جانب چل دیا۔ گاڑی آ کر رکی، اپنا موبائل اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ آج وہ بیسمنٹ سنسان تھا، وہاں کوئی کھلاڑی نہ تھا، بس چند ایک ملازمین تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سیار سنہری رنگوں میں سجا وہ کمرہ روشن ہوا۔ اس نے اپنا موبائل بیڈ روم پر پٹکا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ لوگ اس وقت سٹی ہسپتال کی لابی میں کھڑے تھے۔ گارڈ ان کی جانب چلتا ہوا آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرجان فوراً آ کے بڑھا۔ میں نے معلوم کروایا ہے، ابراہیم گورسی نامی کوئی مریض یہاں نہیں ہے۔ گارڈ نے ان کو بتایا۔ ماما، وہ کہاں ہے پھر؟ یعقوب نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ یہاں پچھلے آدھے گھنٹے میں بس ایک ایمبولینس پہنچی ہے، اور اس میں کہتے کہتے گارڈ خاموش ہو گیا۔ اور اس میں کون تھا؟ اس میں مرجان نے گارڈ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میڈم یقیناً ٹھیک ہوں گی، ہم ان کو دوسرے ہسپتال میں دیکھتے ہیں۔ اگر یہاں سر نہیں ہے تو میڈم بھی یہاں نہیں ہو سکتے۔ گارڈ نے نہ جانے کس کو تسلی دی، مگر مرجان کچھ کہنے لگا کہ زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
ہم کسی اور ہسپتال میں دیکھتے ہیں مرجان۔ وہ لوگ وہاں سے چل دیے، ابھی وہ لوگ چند قدم چلے تھے کہ عقب میں سے ایک صدا بلند ہوئی۔ ایمبولینس 902 میں جو مریضات ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، ان کے لواحقین کو اطلاع کر دی جائے۔ ان سب کے قدم مجمد ہوئے۔ یاقوت نے بند ہوتے دل کے ساتھ مڑ کر دیکھا تو ایک نرس ریسیپشن پر کھڑی فون کال کروا رہی تھی۔ وہ لوگ پتھر بن گئے۔ سامنے وہ نرس نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خون آلودہ موبائل تھا۔ وہ لوگ اس موبائل کو پہچانتے تھے۔ ماما، یاقوت کے الفاظ بکھر گئے۔ پولیس اسٹیشن میں وہ آفیسر ایک فائل لیے بیٹھا تھا کہ ایک اہلکار آ کر کھڑا ہوا۔ سر، کیا ہے اس رپورٹ میں؟ اس نے بے چینی سے گھبرائے ہوئے آفیسر کو دیکھا۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اللہ بخش۔ سر، اس میں ایسا کیا ہے جو آپ صبح سے اس کو لیے بیٹھے ہیں؟ صبح سے آپ اس کو ان گنت بار پڑھ چکے ہیں سر، اہلکار نے متجسس ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس میں عبرت ہے اللہ بخش، اس میں انصاف ہے، اس میں انجام درج ہے، ہولناک انجام۔ سر، میں سمجھا نہیں۔ اللہ بخش، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس دنیا کی عدالتوں کا نظام اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اب جرم کرتے ہوئے رتی برابر افسوس نہیں محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے قاضی سیاسی انتقام کی جنگیں لڑتے رہتے اور ہماری بیٹیاں بھیڑیوں کی نوچ ڈالی۔ سر، اس میں عدلیہ کا کیا قصور ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے کس کی سنی جاتی ہے اللہ بخش؟ کس کی سر؟ ایک ایسے سیاسی اہدار کی جو حکومت وقت کا حصہ ہو۔ ایک مظلوم کسان جو کچہری کے باہر اپنے بیٹے کے قتل کے مقدمے کی فائل لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ انصاف کے علم بردار اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے بھول جاتے ہیں کہ کوئی باہر انتظار میں کھڑا ہے اور اندر ان کی کچہریوں میں بڑے بڑے اہدار اپنے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو انتقام چاہیے ہوتا ہے تو کسی کو انا کو ٹھیس پہنچی ہوتی ہے۔ ان کے پاس ایک ایسے لڑکے کو گرفتار کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے جس کی ابھی تک داڑھی بھی نہیں نکلی ہوتی، مگر اس کا جرم ہوتا ہے کسی ایسی سیاسی جماعت کا نعرہ لگا دینا جو ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہو۔ ان کے پاس تحریکوں کو کچلنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے، مگر ایک مزدور کی بیٹی کا کیس سننے کا وقت نہیں ہوتا جس کو اس کیس سسرال والوں نے زندہ جلا ڈالا ہو۔ یہ نظام اگر یوں ہی بوسیدہ ہوتا چلا گیا تو ان قریب سب اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لیں گے اللہ بخش، اور پھر ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ یہ عدالتوں میں بیٹھے قاضی بھی اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔ سر، اس رپورٹ میں ایسا کیا ہے جو آپ اتنا خوفزدہ ہو گئے؟ اللہ بخش ایک ہی بار پرسرار تھا۔ اس میں ہولناک انجام ہے، ایک ایسے شخص کا جس نے ایک معصوم کلی کو بے دردی سے کچل دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات روز ہوتے ہیں اللہ بخش، مگر ہر کسی کا بھائی ابراہیم گورسی نہیں ہوا کرتا۔ سر، تو کیا یہ قتل ابراہیم گورسی نے کیا ہے؟ اللہ بخش نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ قتل وہ کیسے کر سکتا ہے اللہ بخش؟ وہ تو پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ آفیسر نے ایک معنی خیز نگاہ ساتھ کھڑے اللہ بخش پر ڈالی تو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا۔ اس گناہ گار کو جس نے بھی موت کے گھاٹ اتارا ہے بڑی فرصت سے اتارا ہے۔ اس کے جسم کا ہر حصہ کٹ چکا تھا۔ اس کے جسم پر اتنے بال نہیں تھے جتنے کٹ تھے، مگر اس کی شریانیں نہیں کاٹی گئی تھی، صرف اس لیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیر زندہ رکھا جائے تاکہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اللہ بخش۔ کیا؟ اللہ بخش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کو اب آفیسر کی بے چینی سمجھ آ رہی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ ایک ہولناک انجام تھا، قیامت سے پہلے ہی لے لیا جانے والا حساب۔ آفیسر ٹیک لگا گیا۔ مگر سر، اللہ کی پکڑ تو اس سے بھی سخت ہے نا؟ ہاں اللہ بخش، اس دنیا میں ایک فرار ممکن ہے، ایک آخری فرار، وہ ہے موت، مگر قیامت والے دن تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر فرار کا راستہ بند ہو جائے گا، پھر انسان ہوگا، اس کے اعمال اور انجام جس کو وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آفیسر نے آنکھیں موند دی۔ اللہ بخش کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے وہ فائل اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دی اور اپنی جیب سے ماچس نکال کر ایک تیلی جلائے اور اس فائل کو راکھ کر دیا۔
चलिए जी बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।